أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان اگر تم تلاش کرو اگر تم تلاش کرو فضل من ربکم اپنے رب کا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. اس سے مراد ہے تجارت. یہاں پر حج کے احکام جو ہیں وہ آداب پچھلی آیات سے چل رہے ہیں، اور جب حج پر چلے گئے ہیں تو اس کے اوپر کچھ وضاحتیں اور کچھ جاہلیت کی جو رسم و رواج ان میں شامل ہو گئے تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں. تو پہلی بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرتے رہو. فائدہ پھر جب ابد تم لوٹو من عرفات سے فذکروا تو یاد کرو اللہ فذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو عند المشعر الحرام، نزدیک المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام ایک پہاڑی کا نام ہے جو کہ مزدلفہ میں واقع ہے. تو پھر جب عرفات سے چلو تو اس مزدلفہ میں اس پہاڑی کے پاس رک کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اگلی اسے میں فرمایا جا رہا ہے بس کرو ہو، اور اسے یاد کرو کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. یعنی اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرنے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کے طریقے میں جیسے یاد کرتے تھے اس طریقے سے نہیں، بلکہ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وائن اور اگر یا اگرچہ تم تھے من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین لمن ضرور سے الضالین نواقف، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور اس سے پہلے اگرچہ تم اس ہدایت سے ناواقف تھے. تو لوگوں نے دین میں اپنی مرضی کی چیزیں ملا لی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم تلاش کرو فضل رزق اپنے رب کا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، پھر جب تم لوٹو عرفات سے تو ذکر کو اللہ کا مشعر حرام مزدلفہ پہنچ کر. او کما ہداکم، اور اس کا ذکر کرو اس طرح جیسے اس نے ہدایت کی ہے تمہیں. وَإِن كُنتُم من قبلہ لمن الضالین، اور اگر تم تھے اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے، یعنی اس ہدایت سے ناواقف تھے تم لوگ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر حج کے ساتھ ساتھ اپنا رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ عربوں کا ایک جاہلانہ تصور تھا کہ سفر حج کے دوران کسب معاش جیسے بتایا جا گیا ہے
کہ وہ کپڑے اتار دیتے تھے، جو کپڑے جو وہ پہنتے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ آرام کے پکڑے ہیں کپڑے ہیں، حلال کپڑے پہن کے جاؤ ورنہ پھر چھوڑ دو۔ تو وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسی سے ننگا طواف کرنے کا رواج پڑ گیا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کمائی حرام کی چوری ڈاکے کا کام تھا ان کا، سارے قبیلے لوٹ مار کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے اتنا تو ان کو پتا تھا کہ یہ کام غلط ہے، تو حج کے لیے وہ جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے حج کے دوسرے ارکام بتائے گئے ہیں کہ حج میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، حج میں دنگا فساد نہیں کرنا، حج میں اپنے جیسے وہ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جیسے اللہ کا ذکر کرو اس کی بجائے۔ تو ایک مذہبی قرآن کام کے دوران وہ سمجھتے تھے کہ کسب معاش کا کام نہیں کیا جا سکتا، یہاں فقیر بن کے جاؤ۔ جیسے اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ زاد راہ جو ہے وہ لے لیا کرو ساتھ، کیونکہ کفار تو ہے زاد راہ لینا ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کا کام ہے، تو قرآن نے اس کی تردید کی اور کہا کہ زاد راہ بھی لے لیا کرو اس سے پچھلی آیت میں۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ سفر حج کے دوران اگر کسب معاش کا کوئی کام کیا جا سکے تو وہ بھی اجازت ہے۔ قرآن نے اس خیال کی تردید کی ہے کہ کسب معاش کا کام نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ کفار خیال کرتے تھے اس زمانے میں، بلکہ انہیں بتاتا ہے کہ خدا پرست آدمی جب خدا کے قانون کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی معاش کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو دراصل اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے، اور کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہوئے اس کا فضل بھی تلاش کرتا جائے۔ قرآن مجید نے یہ اجازت دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اصلی مقصد تو حج کو قرار دے، حج کی ارکان کی طرف سے توجہ نہ ہٹے، اس کے ساتھ اگر کچھ تجارت بھی کر لو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ تجارت غرض نہ بن جائے، اصل مقصد حج ہی رہے۔ اور میرے ربکم جو اس آیت میں فرمایا کہ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے رہو، تو اس سے یہ لطیف اشارہ بھی ملتا ہے کہ جو رزق یا فائدے تمہیں حاصل ہوتے ہیں یہ تمہاری اپنی ذاتی کوشش یا محنت کا نتیجہ نہیں ہوتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اپنی رحمت سے تمہیں دیتا ہے۔ اس لیے تجارت و کاروبار کرتے وقت بھی اس بات کو مد نظر رکھو کہ جو نفع بھی تمہیں ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک اور لطیف نقطہ اس آیت سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اسلام جس طرح مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب و کامران ہوں، اسی طرح ان کے دنیاوی فلاح و بہبود کا بھی خیال رکھتا ہے، اور یہ خصوصیت اس کی ہر عبادت میں موجود ہے، جیسا کہ یہاں بھی فرمایا کہ اگر کوئی حج کے زمانے میں رزق کمانا چاہے تو حج کے ارکان کا خیال رکھتے ہوئے اپنی عبادت میں خلل ڈالے بغیر رزق کا کام کوئی کمائی کا کر سکتے ہو۔ اسی طرح وضو، نماز، جماعت، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے ارکان انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تمام جیسے رمضان شریف کے متعلق بھی کافی ریسرچ ہو چکی ہے کہ دنیاوی، مادی، جسمانی، معاشی اور سیاسی فلاح و بہبود کو بھی اسلام کے ارکان جو ہیں وہ بڑھاتے ہیں۔ اور مشرکانہ اور جاہلانہ افعال کی آمیزش جو ہے وہ عبادات میں آج بھی اگر کوئی کرتا ہے، اور جاہلیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مشرکانہ اور جاہلانہ افعال کی آمیزش ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے ان سب کو چھوڑ دو اور اب جو ہدایت اللہ نے تمہیں بخشی ہے اس کے مطابق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور کیسے کرو؟ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اس طریقے سے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں سکھایا ہے، جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں انہیں اختیار کرو، اور زمانہ جاہلیت کے طریقے یا آج بھی مشرکانہ جو ہے رسم و رواج، غیر مسلم قوموں کے رسم و رواج عبادت میں مت ملاؤ۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس ہدایت کے بغیر تو بالکل ہی انسان ناواقف ہوتا ہے، اور اس زمانے میں بھی حج کی بس ایک ظاہری ادب آداب رہ گئے تھے، اس کی روح ختم ہو گئی تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے ظاہری یا عبادات کے ظاہری
جو ہے طور طریقوں پر تو زور دیا جاتا ہے، لیکن ان کے جو روح ہے، اصل جو یہ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا آج گئے کہ بہترین تقوی جو ہے وہ بہترین ظاہرہ تقوی ہے۔ اس لیے عبادات کی روح کے ساتھ ساتھ عبادات کی ظاہر حالت کے ساتھ ساتھ اس کی روح پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اور اس زمانے میں تو لوگوں نے عبادات کی شکلوں کو بھی بدل دیا تھا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فطروں سے بچائے۔ اور وقوف عرفات کے بعد سارا دن میدان عرفات میں قیام ہوتا ہے، اور یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ باقی چیزیں اگر کوئی رہ جائیں تو ان کا کفارہ ادا کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی رکن اعظم میدان عرفات میں شریک نہیں ہوا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات کے بعد میدان عرفات سے روانگی ہے، مزدلفہ میں رات کا قیام ہے، اور مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ تو مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔